ویلکم بیک ناظرین. ہم عافیہ ڈے کے حوالے سے خصوصی نشریات میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے بات کر رہے تھے. اس وقت یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کون ہے، یقیناً ہمارے بہت سارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو ایک دفعہ پھر یاد دہانی ہو جائے کہ یہ ڈاکٹر عافیہ ہے کون. تو ہم ڈاکٹر فوزیہ سے ایک مختصر سی سے تاکہ یہ اندازہ ہو، کیونکہ اکثر غلط فہمیاں ہوتی ہیں. کوئی ابھی تک سائنسدان کہتے ہیں، میڈیا کے بڑے اہم لوگ بھی سائنسدان، اور پتہ نہیں کوئی خطرناک سائنسدان اور کوئی کیمیکل سائنسدان کہہ رہے ہوتے ہیں اور ایک شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. تو ایک دفعہ پھر اس جو ہے ہمارے پلیٹ فارم سے یہ کلیئر ہو جائے. ڈاکٹر صاحب مختصراً تاکہ یہ غلط فہمی جو مختلف حوالوں سے آتی ہے تقریباً 5-6 غلط فہمیاں بہت زیادہ ابھی تک تاکہ وہ ادھر سے بھی وہ جی. اور جب بھی کوئی چیز بھی وہ آتی ہے اس میں اکثر لوگ یہ چیز کو واپس اٹھا لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ عافیہ پاکستانی سٹیزن ہے، پاکستانی نیشنل ہے، اس نے کبھی امریکن سٹیزن شپ نہیں لی تھی، اس نے گرین کارڈ بھی نہیں لیا تھا، تو کسی طرح سے بھی امریکہ اون نہیں کر سکتا. تو اس میں ایک چیز کہوں گی کہ جو بھی کہتا ہے یہ کہ وہ امریکن سٹیزن ہے، وہ پلیز اس کا پروف لا کر دے، نہیں تو نہیں. تو الزام لگانے والے پر ہی ثبوت لانا پابندی. میں کافی دفعہ اس چیز کو کلیریفائی کر چکی ہوں. دوسری چیز، عافیہ ایجوکیشنسٹ ہے، اس نے کوگنیٹو نیورو سائنس ان ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کیا تھا. اس کی تھیسس جو تھی دیٹ از لرننگ تھرو امیٹیشن اینڈ ہاؤ ٹو امپروو دا لرننگ ان مینٹلی ریٹارڈیڈ چلڈرن، یعنی بچوں کی ذہنی پرداشت. اردو میں جو ٹرانسلیشن مجھے اس کا بتایا تھا وہ یہ ہے. اس میں اس کی تھیسس تھی اور یہ اس کا پی ایچ ڈی تھا. تو اب میں یہی کہوں گی اس پہ بھی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ نیوکلیئر فزسسٹ ہے، ذرا مجھے بھی اس کی ڈگری دکھا دیں. جو یہ کہتے ہیں کہ اس نے بایولوجی اور بایولوجیکل ویپنز اور اس میں وہ کیا ہے اور کیمیکلز، اور وہ اس کے خود پروفیسر نے یہ کہا کہ جس لیب میں عافیہ نے اپنی ریسرچ کی تھی اس میں بلیچ بھی الاؤ نہیں تھا ایز اے کیمیکل. تو وہ کہاں سے وہ سارے جو وہ کہ وہ بیگ میں یہ چیزیں یا یہ سب کچھ تھا اور یہ سب کچھ، شی وڈ ہیو نو آئیڈیا واٹ دیز تھنگز آر. کہیں اس کی ٹرانسکرپٹس میں اس میں نکال کے مجھے وہ بھی دکھا دیں. اور ایک تیسرا مسکنسیپشن جو بہت وہ ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ افغانستان میں کیا کر رہی تھی. اس کے اغوا کرنے والوں سے پوچھا جائے اس سوال کا جواب جی میرے خیال سے میں بھی پوچھتی ہوں. اور ایک سوال جو جب سب سوالوں سے وہ ہو جاتے ہیں اور وہ ہوتا ہے تو مجھ سے کرتے ہیں لوگ، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو ذرا سا وہ کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہے لیکن ہم ایک شاید اپنا ایکسکیوز ایک بنانے کے لیے آخر عافیہ کیوں، ہاں کہ کچھ تو کیا ہوگا، کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ وجہ جو لوگ کہتے ہیں. یقین جانے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میں ابھی تلاش کر رہی ہوں، اور اسی کے لیے لاکھوں ڈالر میں نے خرچ کیے ہیں انویسٹیگیشنز میں. اور میں آپ سے بھی یہی سوال کرتی ہوں کہ آپ خود بھی تحقیق کیجیے اور دیکھیے کہ آخر آپ. اچھا، اس میں تو انویسٹیگیشن کا جہاں تک معاملہ ہے، امریکی کورٹس نے ہی ہمارے لیے بہت ساری انویسٹیگیشن کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے خلاف جو الزام ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا. جی اس کے لیے تو اب جو ہے کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. بالکل جو الزام لگا تھا وہ ثابت نہیں ہوا. چیز یہ ہے اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کسی کو کہیں کہ اس نے چوری کی ہے، پھر وہ چوری کا الزام ثابت نہیں ہوتا لیکن پھر بھی 86 سال سزا. آپ یہ دیکھیں کہ میں کیا کہتی ہوں، میں یہ کہتی ہوں کہ جو الزام عافیہ پہ لگایا وہ اس نے نہیں کیا. عافیہ بھی یہ کہتی ہے، وہ جج خود کہتا ہے کہ ایویڈنس نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی سزا. تو آخر کیوں، یہ مجھے بھی سمجھا دے کوئی. وہاں کے جتنے قانون دان ہیں ان سے پوچھتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں عافیہ کو ان افیکٹو کاؤنسل، یہ لفظ ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں، ملی، یعنی اس کو جو وکلا $2 ملین ہم نے خرچ کیا، ہماری حکومت نے خرچ کیا عافیہ کے نام پہ، اور وہ ان افیکٹو کاؤنسل ہو گئی. اس کا مطلب ان کی سلیکشن صحیح نہیں تھی. انہوں نے کس کو وکیل بنایا اور کیا فیملی اس کے اوپر راضی تھی؟ فیملی بالکل راضی نہیں تھی. اور وہ ای میل بھی مجھے مل گیا ہے جس میں کہ جو وہ کہتے نا کہ بھائی نے رضامندی، اور وہ جس میں بھائی نے پورے 10 پوائنٹ لکھے تھے کہ جس وجہ سے ہم اختلاف کر رہے ہیں ان پہ، یعنی وہ بھی ریکارڈ پر، وہ ریکارڈ پہ بالکل وہ ریکارڈ اور وہ ریسیو، اور اس کی ریسیٹ بھی مل گئی ہے جو انہوں نے جواب دیا. اس کا آصف حسین صاحب تھے امریکن ایمبیسی میں، وہ پاکستانی ایمبیسی ان واشنگٹن میں، جن کی طرف سے جواب آیا ہے. تو یہ چیز بھی بالکل واضح سامنے آ گئی. لیکن اس کے باوجود یہ ہو گیا. اب ایک چیز اور ہے کہ ہم یہاں پاکستان میں عافیہ ڈے منایا گیا، ریلی ہو رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں،
اس کا پریشر کہاں جانا چاہیے؟ گورنمنٹ آف پاکستان پہ جانا زیادہ بہتر ہے یا امریکی حکومت پر جانا؟ اس لیے کہ اگر پاکستان میں آپ ہنگامے کر لیں، جلسے کر لیں، سگنل بھی توڑ دیں، بسیں بھی جلا دیں، تو امریکہ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایمبیسی پہ جا کے آپ توڑ پھوڑ کریں تو یقیناً وہ توڑ پھوڑ تو ہوگی، لیکن وہ بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن کر کے اپنا کیس خراب کرنے والی ہوگی. ان پر پریشر کیسے ڈالا جائے اور کہاں ڈالا جائے، اسلام آباد یا واشنگٹن؟ دیکھیں عافیہ کا جو ہے نا ایشو، ایک تو یہ کہ عافیہ کے اس پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی لیگیسی جو ہو نا وہ اپلائنگ لیگل مینس ٹو کلیریفائی دا انلیگل اسٹف دیٹ از ہیپنڈ. تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے ہم لیگل اس میں رہتے ہوئے اور وہ کریں. تو توڑ پھوڑ اور یہ سب جو ہے میرے خیال سے اس کا نیگیٹو ہی اثر ہوتا ہے. اپنی ہی چیزیں توڑ کے اپنے ہی اس میں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ کسی دوسرے کی بھی وہ کرنے سے، اس سے اپنی ہی تذلیل ہوتی ہے میرے خیال. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پریشر جو ہے ہمیں دونوں طرف کرنا ہے. ہم نے لائرز کے تھرو امریکہ میں پریشر ڈالا، سینیٹر کیری دینے کو تیار ہو گئے، تو یہاں پہ ان افیکٹو پریشر تھا. تنظیموں نے بیانات تو دیے لیکن کسی نے بھی اسلام آباد پہ پریشر نہیں ڈالا. اسلام آباد میں پریشر نہیں ڈالا کہ وہ راضی ہے، عوام راضی ہے، تم سائن کرو. لیکن جمہوریت ہے نا، تو رائٹ ٹائم پہ نہیں ہوا اور کلیکٹیو نہیں ہوا. جی تو اب میرا سوال وہ یہ کہ پریشرائز اس وقت کہاں کیا جائے، اسلام آباد کو یا واشنگٹن کو؟ اگین ڈبل ٹائر ہے، دونوں کنٹریز انوالو ہیں. دونوں ایک کنٹری نے اس کے اوپر غلط الزام لگایا اور ایک پورا ڈرامہ کھیلا، تو دوسری کنٹری نے بنیاد ڈالی اس سارے اس کی. دونوں انوالو ہیں اور دونوں پہ پریشر ڈالنا ہے اور دونوں نے ہی وہ کرنا ہے. تو جیسے 86 سال کی سزا جو دی گئی وہ امریکن کورٹ نے دی، اور کوئی بھی عدالت کا فیصلہ حتمی اور آخری نہیں ہوتا. یہ تو بالکل فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ تھے نا، اپیلز ہیں، اور وہ ہر ایک کو یہ رائٹ ہوتا ہے. فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ کی کیا جورسڈکشن ہوتی ہے، اس کی کنسٹرکشن کیا ہے؟ یعنی وہ اچھا جو مجھے مین سمجھایا کورٹس ہے کا سسٹم ہے یا کوئی اور کسی؟ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا ہے. فیڈرل جو ہوتا ہے نا دیٹ از آلموسٹ اکول ٹو ہائی کورٹ ہیئر. ایک ڈسٹرکٹ کورٹ ہوتا ہے نا، یہاں پہ بھی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ان کا اسٹیٹ، جی جو جیسے پروونشل سندھ کے ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، یہ ہے، وہ ہماری ڈسٹرکٹ کورٹ کے برابر ہوتا ہے. جو فیڈرل ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اس پہ ہوتا ہے. اب ان کا اس طرح سے ہوتا ہے، جو مجھے سمجھایا ہے وکلا نے وہ یہ کہ فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ، پھر اس کی جو پروسیڈنگ ختم ہوتی ہے تو دیر از اے سیکنڈ سرکٹ اپیلیٹ کورٹ. اس میں آپ جمع کرتے ہیں اپیل اور وہ جاتی ہے سپریم کورٹ میں، اینڈ سپریم کورٹ وہاں سے فیصلہ جس کورٹ میں یہ مقدمہ زیر سماعت آیا، امریکی قانون میں اس کی ویلیڈیٹی ہے، یہ موجود ہے کہ یہ کورٹ، یا یہ کہ ایک باقاعدہ کانسٹیٹیوٹ کی گئی اور ختم ہو گئی؟